الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شینشہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتی اللہ و آتی رسول و اولی الامر منکم۔ اپنے پاک حبیب کی زبان سے گویا ہوتا ہے تیرا پروردگار کیا کہتے ہیں؟ آتی اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ تین اطاعتیں، بڑی مختصر سی گفتگو ہے، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا۔ اللہ کی اطاعت کرو، بیٹا مختصر سے سنی ترجمہ ہے، اللہ کی اطاعت کرو، سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہے۔ غور فرمائیے گا، اللہ کو نہیں کہا منکم، رسول کا نہیں کہا منکم، اولی الامر کا منکم۔ اولی الامر کے بارے میں کہا جو تم میں سے ہے۔ تو جی پہلی اطاعت اللہ کی اطاعت، کیا جب اللہ کی اطاعت کر لی جائے تو کافی ہے؟ بھئی اللہ وحدہ لا شریک، بیٹا ذرا جاگنا میرا بچہ، جاگنا، بس ابھی چھٹی دے دے، آج جلدی چھٹی ہونی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیا کر لی جائے تو کیا پھر اوکے ہے معاملہ؟ کا نہیں، رسول کی بڑی ضروری ہے۔ قرآن ہے بابا، وَآتِيُوا اللَّهَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ، رسول کی بڑی ضروری ہے۔ اچھا اگر اللہ کی کر لی جائے، رسول کی کر لی جائے، بس کافی ہے، قرآن اب تو چھٹی دے دے؟ کہا نہیں، اولی الامر ضروری ہے۔ کہا اگر اللہ کی جائے، رسول کی جائے، اولی الامر کی نہ کی جائے، کہا پھر یزیدی ہو۔ اگر اللہ کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے، اولی الامر کی نہ کی جائے، منتظر جاگ رہے ہمارا؟ صحیح توجہ کرنی ہے، صحیح۔ اگر اولی الامر کی نہ کی جائے کہا پھر تم شیطانی ہو۔ بھئی اللہ کی اطاعت نہ کافی ہے، رسول کی اطاعت نہ کافی ہے، اولی الامر کی ضروری ہے۔ اگر اولی الامر کی اطاعت ہو گئی تو وہ رسول کی بھی ہے اور اللہ کی بھی ہے۔ یہ کربلا نے سمجھایا، یہ کربلا نے سمجھایا، ہاں کربلا نے سمجھایا، جس نے اولی الامر کی اطاعت کی اس نے رسول کی بھی اطاعت کی۔ اچھا سرکار جو کہہ رہے تھے السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، اللہ کے ولی ہو، ساتھ تو حسین کا دے رہے تھے، سمر صحیح، ساتھ تو حسین کا دے رہے تھے، بن گئے اللہ کے ولی، تو حسین کے ولی بننے چاہیے تھے نا؟ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ بھئی محمد کے ولی بننے چاہیے تھے نا، حسین کے ولی بننے چاہیے تھے، نہ محمد کے ولی ہے نہ حسین کے ولی، ولی اللہ کے ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ راز چھپا ہے، جو اولی الامر ہوتا ہے اسی کی اطاعت رسول کی اطاعت بھی کہلاتی ہے اور اسی کی اطاعت اللہ۔ دیکھو جی کہتے ہیں قرآن روز روشن کی طرح ایک واضح دلیل ہے، کوئی شک نہیں، لیکن واضح دلیل اب یہ کہہ رہا تو ہمیں سمجھاؤ پھر اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور پھر اولی الامر کی اطاعت، یہ کیا اطاعتیں؟ تین اطاعتیں کیوں ہیں؟ اولی الامر کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے کبھی زمین پہ آیا ہے، بس تھوڑا سا اس نے اپنے محبوب کو بھیجا، کہا اس کی مانو، کافی تھا محبوب کی منوا لیتا، کہا نہیں اولی الامر کی بھی مانو۔ یہ آپ کبھی غور فرمائیے گا، محبوب تو آئے چلے گئے، کیا محبوب کی سنت، محبوب کے فرمان نہ کافی تھے؟ اولی الامر ساتھ شامل کر دیا۔ ہاں اصل میں ایک زندہ تصویر ہونا شامل ضروری تھا، زندہ تصویر، کیونکہ ان دیکھے کو کوئی مانتا نہیں، ان دیکھے کو کوئی مانتا نہیں، دیکھے ہوئے کی بہت سارے مانتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو ان کو دکھا کے منوایا جاتا، وہی اولی الامر ہے۔ تو جو لو جی چار مصرے ہیں، عرض کر رہا ہوں ہیں بڑے کمال، کہ اس آسرے پہ یہ دل بے قرار زندہ ہے، اس آسرے پہ یہ دل بے قرار زندہ ہے، کوئی تو عاشقوں کا سردار زندہ ہے۔ اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے، کوئی تو عاشقوں کا سردار زندہ ہے۔ غم حسین کو میں کی نظر کرنے والوں، ابھی حسین کا اصل سوگوار زندہ ہے۔ میں کی نظر کرنے والوں، ابھی حسین کا اصل سوگوار زندہ ہے۔ لو جی ایک ہمارا حصہ مکمل ہو گیا، دوسرا حصہ میں شروع کرنے لگا ہوں۔ لو جی اطاعت، اگر ساری سمر سہیں اظہر سہیں کوئی نہیں، قائم کے حوالے سے بالکل ایزی، توجہ میری طرف کرے، بس جلدی چھٹی دیتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ اطاعت کو اگر کٹھا کرو، اطاعت کو سارا کٹھا کرو تو پہلے تو آتا ہے اولی الامر، پھر اگر اولی الامر کے سارے نظام کو کٹھا کرو تو آتی ہے وفا۔
یہی ہے، غور فرمائیے گا۔ میرا دل ہے آج وفا پہ تھوڑی سی گفتگو ہے۔ میں نے کتابیں چھانی وفا کے اوپر، بابا وفا کا مطلب کیا ہے یاور؟ دیکھیں کہاں سے آپ کے لیے میٹر اکٹھا کر کے لاتے ہیں، آپ کی توجہ چاہیے ہوتی ہے۔ وفا پہ میں نے کافی سارے مورخین کے میٹر کو اکٹھا کیا سمر مہدی، وفا ہے کیا؟ وفا کا منتظر مطلب کیا ہے؟ لو جی، سب سے پہلے وفا کا مطلب یاور کم از کم 13 سے لے کر 17 مورخین اور مفسرین نے مل کے پہلا مطلب لکھا، وفا کا مطلب ہے نمک حلالی۔ یہ دیکھیں، یہ بھئی میں نے نہیں لکھا، میں نے سنایا ہے لکھا ہوا۔ وفا کا پہلا اور سب سے کمال مطلب انہوں نے لکھا ہے نمک حلالی۔ دوسرا ہے نبھا کرنا۔ نبھا کرنا، نبھا کرنا کیا ہوتا ہے؟ آسان وقت میں تو سارے ساتھ ہوتے ہیں، مشکل وقت میں ساتھ ہونا نبھا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آسانی میں مالدار ہو بندہ، پوری دنیا اس کے پیچھے 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 پیچھے، بندہ کنگلا ہو پھر کوئی کھڑا ہو تو پھر بات ہے۔ یعنی اگر امام مظلوم کوفے کے حکومت کو لے لیتے آقا، پھر تو 30,000 سے بھی زیادہ بندے اگر لاکھوں کی تعداد میں حسین کے ساتھ ہوتے۔ اگر سرکار نے گورنرشپ یا کوفے کی لیڈرشپ اور کوفے کی جو حاکمیت تھی اس کو اگر جوتی کی نوک سے ٹھکرا دیا، لوگوں نے کہا اب کیا فائدہ، شہید ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ نبھا کرنا وفا کا مطلب ہے۔ تیسرا مطلب انہوں نے لکھا ہے جی شکر گزاری، وفا کا مطلب ہے۔ مجتبہ بڑا مشکل مطلب ہے شکر گزاری، شکر گزاری یہ مطلب ہے وفا کا، یہ لکھا ہے علماء نے۔ شکر یعنی جس میں شکر گزاری نہیں، انہوں نے کہا اس میں وفا ہی نہیں ہے۔ یعنی جو روتا دھوتا رہے ساری زندگی، یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے، تو مر گئے تھے، بھوکے رہ گئے تھے، فلان ہو گئے تھے۔ اور یاد رکھنا یہ ناشکری ہے کسی کی کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھ کر اپنی کو بھول جانا، یہ ناشکری ہے۔ شکر گزاری یہ وفا کا خوبصورت شعار ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، وفا یاد رکھو ستم بھول جاؤ۔ کسی شاعر نے لکھا، کہتے ہیں ہر چوٹ پر مسکراؤ، وفا یاد رکھو ستم بھول جاؤ۔ اور اگلی ایک بات میں بعد میں بتاتا ہوں۔ لو جی، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ عقیدت مندی یہ بھی وفا کا ترجمہ ہے، عقیدت مندی وفا کا۔ اس کے بعد احسان مندی، احسان مند ہونا، یعنی تو نے ہمیں اس قابل بنایا۔ یہ کربلائیوں کا ذر کمال ہے۔ ان میں یہ نہیں تھی کہ ہم آئے اور ہمارا، کسی کربلائی کو یہ نہیں پتا تھا حسین اتنی بڑی ڈگری دے گا اولیاء اللہ کی، کسی کربلائی کو یہ اندازہ نہیں تھا، اور انہیں یہ خواہش بھی نہیں تھی کہ ہمیں سرکار اتنی بڑی ڈگری دیں گے، سرکار ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ لو جی، اب اگلی بات انہوں نے لکھی ہے، اب کتے کو بھی ڈسکس کیا سارے علماء۔ وہ کہتے ہیں کتے کی مثال ہم انسان دیتے تو ہیں لیکن آج تک ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ یہ بھی ساروں نے بھائی فرانچہ جی رونا رویا ہے، یقین کیجیے۔ وہ کہتے ہیں کتے کی مثال ہم دیتے ہیں نور مہدی، لیکن کہتے ہیں ہم میں سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ لو جی، اکثر کتے کی مثالیں آپ نے ممبر سے میرے سنی ہے، 3 مثالیں انہوں نے نہیں دی ہیں، وہ میں آج کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وہ کیسا کتا ہے جس کا مالک رات کو سو جائے اور وہ بھی سو جائے۔ کیسی وفا ہے جس کا مالک رات کو سو جائے اور وہ بھی سو جائے؟ کہا نہیں نہیں، یہ صفت ہے کتے کی۔ اگلی صفت یابر سی، وہ کہتے ہیں اس وقت تک کتا نہیں کھاتا جب تک مالک اس کو اشارہ نہ دے۔ کھا، وفادار کتے کی وفا کی بات۔ اور تیسرا وہ بڑی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کبھی بھی شکار کرنے والا کتا اپنے لیے نہیں کرتا، جو کرتا ہے مالک کے لیے کرتا ہے۔ اور فرمایا جی، یعنی جو شکار کرتا ہے وہ کہتے ہیں وہ سارا کچھ اپنے مالک کے لیے آتا ہے۔ اب جو سب سے بڑی تعریف مجھے پسند آئی ہے وفا کی، علماء نے لکھی ہے، وہ کمال ہے۔ اس تعریف سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ اہل وفا سے تعلق ترک کرنے کے بعد پچھتاؤ گے، پہلے یہ لکھا ہے۔ اور پھر انہوں نے ابن انشا کے 2 مصرے لکھے ہیں، یہاں پر بڑے کمال ہیں۔
منتظر وہ کہتے ہیں کہ اہل وفا سے ترک تعلق کر لو پر ایک بات کہیں، اہل وفا سے ترک تعلق کر لو پر ایک بات کہیں، کل تم ان کو یاد کرو گے، کل تم انہی کو ہی پکارو گے۔ ابن انشا کہتے ہیں ان سے ترک تعلق کر لو اہل وفا سے، لیکن یاد رکھنا پکارنا پھر بھی تم کو ان کو ہی ہے۔ کل پہ مراد اب انشا پتہ نہیں میشر کا کہہ رہے، پتہ نہیں ظہور کا کہہ رہے، پتہ نہیں کب کا کہہ رہے، لیکن وہ کہہ رہے پکارنا تمہیں پھر ہی نہیں ہے۔ لو جی، یہ میں نے 2 مصرے آپ کو سنا ہے ابن انشا کے، تو یہ جو تعریف انہوں نے لکھے وہ بڑی کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں وفا کا مطلب ہے ذاتی فائدے کی طلب نہ ہونا، جو طلب ہونا مالک کے لیے ہونا۔ شاہ جی یہ کربلا کی پوری عکاسی ہے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، جو کچھ ہے نا مالک کے لیے۔ آگے ایک نظم انہوں نے لکھی ہے بڑی خوبصورت، کہتے ہیں میں مطمئن ترک انا کر چکے ہیں ہم، ہیں مطمئن ترک انا کر چکے ہیں ہم۔ اب اپنی گفتگو میں وہ کہتے ہیں صرف اسی سے عہد وفا کر چکے ہیں ہم، تو جائے اور جانے تیری رحمت تمام، تو جانے اور جانے تیری رحمت تمام، اب تو دراز دست دعا کر چکے ہیں ہم۔ لوگو نگاہ ناز کو نظروں سے 2 پیام، لوگو نگاہ ناز کو نظروں سے 2 پیام، ہوش و ہوا اس پہ تجھ پہ فدا کر چکے ہیں ہم۔ نہ ہمیں ہوش باقی رہا، نہ ہماری کوئی حوث باقی رہی، سب کوئی تم پہ فدا کر چکے ہیں۔ یہ انہوں نے نظم لکھی ہے، اور پھر انہوں نے آگے رویا ہے۔ وہ کہتے ہیں اقرار محبت عہد وفا سب جھوٹی سچی باتیں ہیں، اقرار محبت عہد وفا سب جھوٹی سچی باتیں ہیں، ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے، صرف اپنی خاطر جیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں وفا نہیں ہے، اقرار محبت عہد وفا سب جھوٹی سچی باتیں ہیں، ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے۔ پھر آگے 2 مصرے لکھتے ہیں وفا نثار ہو اس کی وفا شناسی پر، وفا نثار ہو اس کی وفا شناسی پر، مشکل سی بات، اس لیے وہ کہتے ہیں وفا نثار ہو اس کی وفا شناسی پر، 1000 گردشوں کے بعد بھی جو صرف اسی کا ہے، 1000 گردشوں کے بعد بھی جو صرف اسی کا ہے۔ آگے وہ بڑا کمال 2 مصرے لگ گئے جی۔ وہ کہتے ہیں وفا شعار ہیں لاکھوں، کوئی سلمان بھی تو ہو، وفا جاننے والے شعر، وفا شعار ہیں لاکھوں، کوئی سلمان بھی تو ہو، چلو پھر آج اس با وفا کی بات کریں۔ لو جی نظر چلتے 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 ڈاکٹر صاحب پہ آ گئے۔ یہ بھی تمام مفکرین نے ڈاکٹر صاحب کو ڈسکس کیا ہے۔ صحیح میں نے بڑی جلدی چھٹی دے دی ہے، بس صرف 2-4 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں لیتا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ اچھا استواری کا نوید کیا مطلب ہے؟ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے، چلائے رکھنا، جڑے رہنا، رکنا نہ، تھکنا نہ، چلتے رہنا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری، یہ نہیں ایک لمحے کی وفاداری، ایک وقت کی وفاداری، 1 مہینے کی وفاداری، 1 سال کی وفاداری، وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لے پھر مرے اگر وہ بت خانے میں تو اسے کعبے میں دفن کرو۔ یہاں ان علماء نے ایک واقعہ چھوٹا لکھا ہے دوستو، بڑا زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں لقمان حکیم نہیں تھا، لقمان حکیم شروع میں کسی کا غلام ہوا۔ انہوں نے واقعہ لکھا اور اکثر نے کوٹ کیا، کسی کا غلام ہوا جس آقا نے لقمان حکیم کو خریدا تھا، ہے دل تو سناتا ہوں نہیں تو۔ لقمان حکیم کسی کے پاس غلام تھا، لقمان حکیم اپنی حکمت کی باتیں اپنے مالک کو سناتا تھا، ایسی پیاری پیاری باتیں شاعر سے سناتا تھا کہ مالک اس سے بڑا پیار کرتا تھا۔ کہتا تھا
ویسے وہ بادشاہ بات کرنے کا انداز لقمان حکیم کا بڑا زبردست ہے. وہ کہتا تھا میری عرضی ہے مرضی نہیں گزارش ہے, اگر یہ اس طرح آپ مناسب سمجھیں تو بسم اللہ. ہاں اگر آپ مناسب سمجھیں تو بسم اللہ. یعنی اتنے پیارے طریقے سے. لو جی خربوزہ آیا زبردست قسم کا سامنے تشت میں غلام کے, اس کے مالک اس نے پھانکیں کاٹی. پہلی پھانک لقمان کو دے دی, کھا گیا. دوسری پھانک دے دی, تیسری, چوتھی, پانچویں, ساری جب آخری بچ گئی نا, اس نے کہا یار بڑی بات ہے, یہ بندہ کھا رہا ہے, ایک میں بھی تو کھاؤں, کتنا میٹھا ہے یار, یہ تو بڑے زبردست طریقے سے کھا رہا ہے. لقمان حکیم کھائے جا رہا. وہی والی بات کی جو محمود و ایاز کے قصے میں آتے ہوئے. ہاں جب وہ آخری پھانک بچ گئی, غلام یعنی لقمان کو دینے کی بجائے اس نے خود کھائی, کھا کے تھوکی. اس نے واقعی پھینکی, اس نے کہا میں نے پھینکی, پھینک کے کہا یہ تو اتنی کڑوی ہے, لقمان تو پاگل ہے, یہ تو کھائے جا رہے. اس نے پوچھا کملے کڑوی نہیں لگی؟ میں نے تو ایک کھائی, تو نے پھینک دی, تو نے کڑوی نہیں لگی. کہتے ہیں میں غلام ہوں, وفا کا تقاضا ہے, میٹھی چیز کے ساتھ کڑوی بھی مالک کے ہاتھ سے آئے تو کھانی پڑتی ہے. وفا کا تقاضا. ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا. وہ کہتے ہیں وفاداری بشرط استواری, آخر تک وفادار ہو چاہے وہ کتا کیوں نہ ہو. آپ حیران ہوں گے, آپ کی پوری شریعت میں سارے علماء کی یہ چیزیں پڑھ بیٹھا ہوں, یقین کیجئے وہ کہتے ہیں کتا نجس العین ہے, اتنا نجس العین ہے کسی کو لگ جائے نجس کر دیتا ہے, اتنی نجاست سے بھری چیز ہے. لیکن کیا بات ہے اصحاب کہف کے کتے کی, ہے تو وہ بھی کتا, وہ بھی کلب ہے نا. یہ کاف جب دو نقطے آ جائیں تو دل کہلاتا ہے, جب کاف کے اوپر لمبی لائن آ جائے تو وہ کتا کہلاتا ہے, قلب کتا. دو آ جائیں تو وہ دل کہلاتا ہے. عربی میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن نے نجس العین شریعت کے مطابق قرار پانے والی چیز کو 8واں جنت کا حقدار کہہ دیا. قرآن تیری مہربانی, جو چیز نجس العین ہے اس کو نجس رہنے دے. کہ نہیں نجس ہے, پر جب وفا آ جائے, جب وفا آ جائے ہے نجس. اشاروں میں نے بہت بڑی بات کر دی, آپ غور فرمائیں تو ہے نجس, مگر جب وفا آ جائے وہ ہر چیز نجاست کو پاک کر دیتی ہے. بس یہی آپ کی خدمت میں گزارش کرنی تھی. وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے. ڈاکٹر صاحب الہامی شاعر ہے, وہ کہتے ہیں وہ مرے بت خانے میں, اس کو وہاں نہ گاڑنا, کعبے میں آ کے گاڑو. ارے بھائی کیوں ڈاکٹر صاحب کیا ہو گیا, کتنی بڑی بات آپ نے کر دی, ساری زندگی بتوں کو پوجتا رہا. کہ وفادار تو ہے نا. آخری وقت ہے اقبال کا, اس کے نوکر بھی ہیں غلام. غلام سے مراد نوکر لکھا ہوا ہے, غلام نوکر یعنی بڑے پیار کرنے والے ہیں, منتظر بہت پیار کرنے والے ہیں, جو ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے آخری وقت, ڈاکٹر علامہ اقبال نے اوپر دیکھا آخری وقت اور صرف ایک ہی جملہ کہا, اللہ. جی ہاں جی, اللہ کر کے ختم, ٹر گئے. کبھی حقیقت منتظر پتہ نہیں بندہ جویں کسی نو بڑی چیز نو ویکھتے کہندے اللہ, کسی نو ہیں جی. ہاں محمد سے وفا کی تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. بڑی گل کر گیا, بڑی بڑی گل کر گیا. لو جی وہ کہتے ہیں جی انہوں نے آخری وقت کہا تھا اللہ. آگے وہ ایک شاعر نے تھوڑا سا وفا پہ لکھا, وہ کہتے ہیں بات یہ تیرے سوا اور بھلا کس سے کرے, کون ہے سوا تیرے پھر وفا کس سے کرے. بات یہ تیرے سوا اور بھلا کس سے کریں, کون ہے سوا تیرے پھر وفا کس سے کریں. آئینہ سامنے رکھیں تو نظر آئے, تجھ سے بات چھپا کے بات کس سے کریں. آئے ہائے ہائے,
آگے کہتے ہیں ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. منتظر ہاتھ الجھے ہوئے ریشم کا تو پتہ ہے نا کس طرح بنتا ہے وہ. ہاتھ الجھے ہوئے ریشم میں پھنسا بیٹھے ہیں. اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کرے. اب بتا کون سے دھاگے کو جدا کس سے کریں. آگے کہتے ہیں تو نہیں تو پھر آئے حسن ازل یہ بتا اس بھری دنیا میں ہم ملا کس سے کریں. لو جی بس یہی نچوڑ تھا. دو مفکروں کے اور جملے ہیں. وفاداری کو وہ کہتے ہیں وفاداری کا مطلب ہے دیانت داری. بولے گا تو نہیں. آگے وہ کہتے ہیں شرافت کا امتزاج ہے وفاداری. آگے وہ کہتے ہیں اگر کوئی وفادار نہیں. لو جی نچوڑ ہے. آپ کو پتہ ہے نچوڑ ویسے مزیدار ہوتا ہے لطف آئے گا آپ کو. تو آپ نعرہ نہ بھی لگائیں تو لطف آئے گا. ہاں جیو شوکت صاحب جا گئے. لو جی وہ کہتے ہیں وفاداری اتنی ہم نے آپ کو سمجھائی. حالانکہ تھوڑی سی سمجھائی. وہ کہتے ہیں اس تھوڑی سی میں بہت ہے. وہ کہتے ہیں اتنی ہم نے تمہیں وفاداری سمجھایا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے وفاداری کے الٹ سے سمجھو وفاداری کیا ہے. کلو شین یورف ہو اللہ ازدادہا. ہر چیز اپنی الٹ سے پہچانی جاتی ہے. اگر کہتے ہیں ابھی بھی سمجھ نہ آئے پھر سمجھ لینا وفاداری کا الٹ کیا. اور کہتے ہیں اگر آپ کو نہ یاد ہے تو میں بتاتا ہوں وفاداری کا الٹ ہے غداری. وہ کہتے ہیں یا پھر وفاداری ہوگی یا پھر غداری ہوگی. اگر کوئی غدار ہے تو وفادار نہیں. جو اگر وفادار ہے تو بڑی بات تھی بہت خوبصورت. وہ کہتے ہیں جی مہربانی. وہ کہتے ہیں وفاداری کو سمجھنے کے لیے اس کے الٹ پہ غور کر دیجئے. وفاداری کا الٹ ہے غداری. تو کوشش کرو وفادار بنو غدار نہ بنو. لو جی ایک شاعر ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا تھا یاور. تو وہ پتہ نہیں کیسا مزاج رکھتا تھا. پتہ نہیں اب یاور سے جانیں گے. تو اس نے بڑی عجیب بات کر دی. وہ کہتے ہیں عشق پابند وفا ہے نہ ہے پابند رسوم. عشق کی بات کر رہے ہیں. عشق نہ پابند وفا ہے نہ ہے پابند رسوم. سر جھکانے کو نہیں کہتے سجدہ کرنا. سر جھکانے کو نہیں کہتے سجدہ کرنا. معرفت کے چند ٹکڑے تھے. اپنے اپنے حصے کی کوئی خیرات لے جانا. بس کوشش کرنا وفادار بننا ہے غدار نہیں بننا. وفادار بننا ہے. جتنے بیٹھے ہو کوئی تھا کسی کا عاشق دروازے پہ گیا. آواز آئی کون کا میں وہ کا چلا جا میں نہیں ملتا. اگلی دفعہ پھر گیا کا کون کا تو ہی تو کا آ جا. تو ہی تو میں کون میری کوئی اوقات نہیں تو ہی تو.